القرآن والفرقان إليه بنیادی قواعد تجوید اور تلاوت قرآن کریم میں اپلائی کرنے کا طریقہ محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل سے آسان انداز میں سیکھیں۔ دوسرے پارے کا پہلا صفحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون سيقول السفهاء بڑی مد ہے، اسے 6 حرکت کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ من الناسی، نون پہ شد ہے لہذا اس پہ غنہ ہوگا۔ ما ولاہم عن قبلتی، نون کے بعد قاف آ رہا ہے جو نہ تو حروف اظہار میں سے ہے نہ ہی یرملون کے حروف میں سے ہے، لہذا یہاں پہ اخفا والا غنہ ہوگا۔ قل للہ میں اللہ کے لفظ سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے، لہذا ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ قل للہ المشرق، را کے نیچے زیر ہے، ہم اس را کو باریک پڑھیں گے۔ والمغرب، را کے نیچے زیر ہے، اسے بھی باریک پڑھیں گے۔ یہدی من یشاء، نون ساکن کے بعد یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لہذا نون کی آواز کو یا میں مکس کر کے پڑھیں گے اور یہاں غنہ بھی ہوگا جسے ادغام کہتے ہیں۔ من یشاء بڑی مد ہے، اسے لمبا کرنا ضروری ہے۔ الی صراط، را پر زبر ہے، اسے ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔
صراط مستقیم. قا کے نیچے تنوین ہے اور اس تنوین کے بعد یرملون کے حروف ینمو میں سے میم آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ اس تنوین کی آواز کو میم میں ایسا مکس کر کے پڑھیں گے کہ غنہ ہوگا، اور اسے ادغام کہتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، جعلناکم میں عین کی آواز کو واضح کر کے پڑھیں گے. اس سے نہ تو حمزے کے انداز پہ جعلناکم پڑھنا ہے اور نہ ہی مبہم اسے پڑھنا ہے جعلناکم، ایسے نہیں، جعلناکم عین کی آواز کو واضح کر کے پڑھنا ہوگا. جعلناکم امتن، میم کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، لہٰذا یہاں میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس میں غننے کی آواز نہیں ہوگی. امتن میم پر شد ہے، لہٰذا اس پہ غنہ ہوگا. امتن وسطن، نون تنوین کے بعد ینمو میں سے واو آ رہا ہے، لہٰذا نون تنوین میں نون ساکن کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے واو میں مکس کر کے پڑھیں گے اور غنہ بھی ہوگا، جسے ادغام کہتے ہیں. وسطن لتکونوا، وسطن یہاں نون تنوین ہے، نون پر دو زبریں ہیں اور اس کے بعد چونکہ لام آ رہا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون تنوین اور نون ساکن کی آواز کو لام کی آواز میں یا را کی آواز میں اس طرح مکس کر کے پڑھنا ہوتا ہے کہ وہ نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو وسطن لتکونوا پڑھیں گے. اور یہاں اگر کوئی نون کی آواز کو ظاہر کرے گا تو یہ غلطی ہے، وسطن لتکونوا ایسا نہیں پڑھنا. شہداء بڑی مد ہے، اسے کرنا ضروری ہے. علی الناس نون پر شد ہے، لہذا غنہ ہوگا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ را پر زبر ہے، اسے ہم نے موٹا پڑھنا ہے. علیکم شہیدا میم پر جزم ہے اور اس کے بعد شین آ رہا ہے، لہٰذا یہاں میم پر غنہ نہیں کیا جائے گا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي عین کو واضح پڑھنا ہے، قاف کو بڑے قاف کے انداز پہ پڑھنا ہے، اسے چھوٹا کاف پڑھنا غلطی شمار ہوگا. كُنْتَ عَلَيْهَا، كُنْتَ میں نون ساکن ہے، اس کے بعد جو تا آ رہا ہے یہ نہ تو حروف اظہار میں سے ہے نہ حروف یرملون میں سے ہے، لہٰذا اس پر اخفاء کے انداز پہ غنہ ہوگا. علیہا عین کو واضح پڑھنا ہے، اس کو نہ حمزہ پڑھیں گے نہ مبہم کر کے پڑھیں گے. الا لنعلم یہاں بھی عین کو واضح پڑھنا ہوگا. من یتبع الرسول نون ساکن کے بعد حروف ینمو میں سے یا آ رہا ہے، لہٰذا نون ساکن کی آواز کو یا میں اس طرح مکس کر کے پڑھیں گے کہ غنہ ہو اور نون کی آواز ظاہر ہو، جسے ادغام مع الغنہ کہتے ہیں. من یتبع الرسول را پر زبر ہے، لہٰذا اس را کو موٹا پڑھا جائے گا. ممن ینقلب یہاں دوسرے میم پر شد ہے، اس پر غنہ ہوگا. اور نون ساکن کے بعد ینمو میں سے یا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں بھی نون کی آواز کو یا میں مکس کر کے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. ینقلب نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے جو نہ تو حروف اظہار میں سے ہے اور نہ ہی حروف ادغام یرملون میں سے ہے، لہذا یہاں پہ غنہ ہوگا جسے اخفاء کہتے ہیں. علی عقیبیہ دونوں جگہوں پہ عین کو واضح پڑھنا ہے اور قاف کو بڑا پڑھنا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً نون کے بعد کاف آ رہا ہے، لہٰذا یہاں نون پہ غنہ کریں گے. لَكَبِيرَةً را پر زبر ہے، اسے موٹا پڑھنا ہوگا. لَكَبِيرَةً إِلَّا نون تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف اظہار یعنی حمزہ ہا، عین خا اور
عین ہا غین خا، اس میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں اظہار ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا، تو یہاں بھی لَكَبِيرَةً إِلَّا اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ هَدَى اللَّهُ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اسے ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لفظ اللہ سے پہلے نون پر زبر ہے، اسے بھی موٹا پڑھیں گے۔ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ بعد کو اس انداز میں پڑھنا ہے کہ نہ تو یہ زال ہو، نہ ہی زا ہو، نہ ہی ضا ہو۔ ان اللہ نون پر شد ہے، غنہ ہوگا۔ ان اللہ لفظ اللہ سے پہلے نون پر زبر ہے، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ بالناسی نون پر شد ہے، لہذا اس پہ غنہ ہوگا۔ لرؤوف الرحیم را پر زبر ہے، اسے ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ اور فا پر تنوین ہے، یعنی دو پیش ہیں، اور اس کے بعد را آ رہا ہے جو را اور لام کے دو حروف میں سے ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آئے تو اس نون ساکن یا نون تنوین کی آواز کو اس اگلے حرف میں اس انداز پہ مکس کریں گے کہ غنے کی آواز ختم ہو جائے، جسے ادغام کامل کہتے ہیں۔ لرؤوف الرحیم نون تنوین کی آواز بالکل نہیں آئے گی، اور اگر کوئی اس آواز کو پیدا کرے لرؤوف رحیم تو یہ غلطی شمار ہوگا۔ قد نرا دال یہ حروف قطب جدن میں سے ہے، جہاں اس پہ جزم ہو تو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، لہذا قد نرا پڑھیں گے، اس کو آواز روک کر پڑھنا قد نرا یہ غلطی شمار ہوگا۔ نرا یہاں را کے اوپر کھڑی زبر ہے جو زبر کے قریب ہوتی ہے ظاہر کے اعتبار سے، تو اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ وجہی کا یہ قطب جدن میں سے ہے، لہذا جیم پر ہلکا سا جھٹکا دے کے پڑھیں گے اور آواز کو روکنا نہیں ہے، وجہی کا نہیں پڑھنا، وجہی کا۔ فی السماء بڑی مد ہے، اسے کرنا ضروری ہے۔ قبلۃ ترضاها با پر جزم ہے، لہذا اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے چونکہ یہ حروف قطب جدن میں سے ہے۔ اور قبلۃ ترضاها تا پر تنوین ہے، اس کے بعد تا آ رہا ہے جو نہ تو حروف اظہار میں سے ہے اور نہ ہی یرملون کے حروف میں سے ہے، لہذا یہاں ہم اخفاء کے انداز میں غنہ کریں گے۔ ترضاها را پر جزم ہے، اس سے پہلے زبر ہے، لہذا اس را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ فولی وجہک جیم پر جزم ہے اور یہ حروف قطب جدن میں سے ہے، لہذا اس پہ ہلکا سا جھٹکا ہوگا۔ شطر المسجد الحرام شطر میں تا حروف قطب جدن میں سے ہے، یہاں بھی جھٹکے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور را پر چونکہ زبر ہے اس کو بھی موٹا پڑھنا ہوگا۔ شطر المسجد الحرام را پر زبر ہے، اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ وحیث ما کنتم نون کے بعد تا آ رہا ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ فولوا وجوہکم شطرہ وجوہکم میں میم کے بعد شین آ رہا ہے، لہذا میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ شطرہ تا جو ہے یہ حروف قطب جدن میں سے ہے، لہذا اس کو ہلکا سا جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ نون پر شد ہے، لہذا اس پہ غنہ ہوگا۔ لَيَعْلَمُونَ عین کو واضح پڑھنا ہے، نہ حمزہ پڑھیں گے نہ مبہم پڑھیں گے۔ لَيَعْلَمُونَ یہ غلطی ہے، لَيَعْلَمُونَ یہ بھی غلطی ہے۔ أَنَّهُ الْحَقُّ نون پر شد ہے، لہذا اس پہ غنہ ہوگا۔ مِن رَبِّهِمْ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، تو یہاں نون کی آواز را میں اس طرح مکس ہو جائے گی کہ وہ نون کی آواز بالکل ظاہر نہیں ہوگی، جسے ہم ادغام کامل کہتے ہیں۔ مِن رَبِّهِمْ یہاں نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا غلطی ہے، اگر کوئی پڑھے من ربهم یہ غلطی ہے۔ وَمَا اللَّهُ لفظ اللہ سے پہلے
میم پر زبر ہے لہذا اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. عما میم پر شد ہے اس پہ غنہ ہوگا. یعملون عین کی آواز کو واضح کرنا ہوگا. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے حمزہ آ رہا ہے لہذا نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, یہاں غنہ نہیں ہوگا. بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا تا کے نیچے دو زیروں والی تنوین ہے اور اس کے بعد میم آ رہا ہے جو ینمو کے حروف میں سے ہے لہذا یہاں پہ غنہ ہوگا اور نون تنوین کی آواز کو میم میں اس طرح مکس کر کے پڑھیں گے کہ ادغام ہو جائے. قبلتک با پر جزم ہے لہذا اس پر جھٹکا ہوگا چونکہ یہ حروف قطب جدین میں سے ہے, یہاں آواز کو روک کر نہیں پڑھنا. وما انت یہاں چھوٹی مد ہے جو کرنا ضروری نہیں ہے اور انت نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے یہاں غنہ ہوگا. بتابع قبلتہم عین کے نیچے دو تنوین والی زیر ہے تو اس نون تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے لہذا یہاں پہ غنہ ہوگا اور با پر جزم ہے لہذا اس کو جھٹکا دے کے ہم پڑھیں گے. وما بعضهم بتابع یہاں میم کے بعد با آ رہا ہے, اس میں اس انداز پہ ہم نے میم کو غنے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میم کے بعد با والا غنہ یہاں پہ ہوگا. بتابع قبلۃ بعض نون تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے لہذا یہاں پہ غنہ ہوگا جسے اخفا والا غنہ کہتے ہیں. قبلۃ با پر جزم اور سکون ہے لہذا اس پر ہلکا سا جھٹکا ہوگا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ عین کو واضح پڑھنا ہوگا. اہواءہم بڑی مد ہے اسے کرنا ضروری ہے. اہواءہم من بعد میم کے بعد میم آ رہا ہے لہذا یہاں میم کو میم میں مکس کر کے پڑھیں گے اور من بعد نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں اس طرح کا غنہ ہوگا کہ اس میں میم کی آواز پیدا ہو جائے. من بعد ما جاءک بڑی مد ہے اسے کرنا ضروری ہے. انک نون پر شد ہے لہذا اس پہ غنہ کرنا ضروری ہے. اذا لمن الظالمین لال کے اوپر تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد لام آ رہا ہے لہذا اس نون تنوین کی آواز کو اس طرح لام کے آواز میں مکس کر کے پڑھیں گے کہ نون کی آواز ختم ہو جائے. اذا لمن الظالمین اور یہاں نون تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا غلطی شمار ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ میں عین کو ہم نے واضح کرنا ہے اور را کے نیچے چونکہ زیر ہے لہذا اس کو باریک پڑھنا ہوگا. کما یعرفون یہاں بھی را کے نیچے زیر ہے اسے ہم باریک پڑھیں گے. ابناءہم با پر جزم ہے لہذا اس پہ ہلکا سا جھٹکا ہوگا جسے ہم قلقلہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف قطب جدین میں سے ہے اور یہاں بڑی مد ہے لہذا یہ کرنا ضروری ہے. وَإِنَّ نون کے اوپر شد ہے لہذا غنہ ہوگا. فَرِيقًا مِّنْهُمْ نون تنوین کے بعد ینمو میں سے میم آ رہا ہے لہذا یہاں پہ نون تنوین کی آواز کو میم میں اس طرح مکس کر کے پڑھیں گے کہ غنہ ہو جسے ہم ادغام کہتے ہیں. منہم نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے ہا آ رہا ہے لہذا نون پہ غنہ نہیں ہوگا. منہم لا یکتمون میم کے بعد لام آ رہا ہے جو نہ تو اگر میم کے بعد میم ہو یا میم کے بعد با ہو تو اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو وہاں میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں غنہ نہیں کرتے لہذا منہم لا یکتمون آواز پہ غنہ نہیں ہوگا میم پر. وَهُمْ يَعْلَمُونَ یہاں بھی میم کے بعد یا آ رہا ہے لہذا میم پہ غنہ نہیں ہوگا اور یہاں کوئی غنہ کرے گا تو یہ غلطی شمار ہوگا.
نظروا للطيبة ونور طه يسطعون